السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم الكافرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیا یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے اپنے رب کے پیغامات اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے امکانی حد تک اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی اگر قوم نہیں مانی تو گویا ان لوگوں نے خود اپنی بربادی کو دعوت دی۔ اب ایسے لوگوں کی ہلاکت پر افسوس کرنے کا جواز بھی کیا ہے؟ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کے انجام پر شدید رنج و غم اور صدمہ تھا، اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہنا اپنے دل کی ڈھارس باندھنے کا ایک انداز ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ نبی اپنی قوم اور بنی نوح انسان کے لیے بہت شفیق، مہربان اور ہمدرد ہوتا ہے، اور اپنی قوم پر عذاب آنے پر اسے بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کے ایک خاص قانون کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں ہم سورہ الانعام میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا جاتا تو اس قوم کو سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کے لیے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا ماحول پیدا کیا جاتا، کیونکہ خوشحالی اور عیش کی زندگی گزارتے ہوئے انسان ایسی کوئی نئی بات سننے کی طرف کم ہی مائل ہوتا ہے۔ البتہ اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لہذا کسی رسول کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی اس قوم پر زندگی کے حالات تنگ کر دیے جاتے تھے، لیکن اگر وہ قوم اس کے باوجود بھی ہوش میں نہ آتے، اپنی ضد پر اڑے رہتے اور رسول کی دعوت کو رد کرتے چلے جاتے تو ان پر سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دور کر کے ان کو غیر معمولی آسائشوں اور نعمتوں سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ڈھیل دینے کا ایک انداز ہے کہ اب اس قوم نے برباد تو ہونا ہی ہے، مگر آخری انجام کو پہنچنے سے پہلے ان کی نافرمانی کی آخری حدود دیکھ لی جائے کہ اپنی اس روش پر وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ قانون یا اللہ کی سنت جس پر ہر رسول کے آنے پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ سورہ سجدہ میں اس قانون کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ رجوع کرے۔ بڑا عذاب تو عذاب استحصال ہوتا ہے جس کے بعد کسی قوم کو تباہ و برباد کر کے نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے۔ اس بڑے عذاب کی کیفیت مکی صورتوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے وہاں بستے ہی نہیں تھے، بس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اب صرف ان کے مسکین ہی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی عذاب استحصال کے بعد اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے بنائے ہوئے عالیشان محل تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے مکینوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ قانون قدرت کے تحت اس نوعیت کے عذاب القبر سے پہلے چھوٹی چھوٹی توہمات آتی ہیں تاکہ لوگ خواب الغفلت سے جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، استکبار کی روش ترک کر کے عاجزی اختیار کریں اور رجوع کر کے عذاب استحصال سے بچ سکیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔